بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ آج حج ہے جو بہت ہی پاک ببرکت اور رحمتوں والا دن ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج کا طریقہ۔ 8 ذی الحج، حج کا پہلا دن۔ 8 ذی الحج کی رات کو مینا جانے کی تیاری مکمل کریں۔ احرام کی تیاری، سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچھیں کتریں، ناخن کاٹیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام کی نیت سے غسل کریں ورنہ وضو کریں۔ احرام کی چادریں، مرد ایک سفید چادر باندھے اور دوسری اوڑھے اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنے۔ خواتین اپنے پہنے ہوئے لباس میں احرام کی نیت کریں۔ نفل نماز، مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل سر ڈھک کر ادا کریں اور خواتین گھر میں یہ نفل پڑھیں۔ نیت اور تلبیہ، اب اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے، آمین۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہیں اور دعا کریں۔ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی بہنوں، ان کی تفصیل تازہ کرتے ہیں اور ان کا خاص خیال رکھیں۔ مینا روانگی، مطلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو اور راستے بھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا کریں اور رات مینا میں رہیں۔ آگے 9 ذی الحج، حج کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے، عرفات روانگی۔ نماز فجر مینا میں ادا کریں، تکبیر تشریق کہیں، لبیک کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں۔ غسل کریں ورنہ وضو کریں اور کھانے وغیرہ سے جلد فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کریں۔ وقوف عرفہ، زوال ہوتے ہی وقوف شروع کریں اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ استغفار کرنے اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الہائے وزاری میں گزاریں۔ اور وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اذان تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ مزدلفہ روانگی، جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھیں، بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک ہی اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کے فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں اور اس کے بعد فوراً عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنت اور وتر پڑھیں۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ میری بہنوں، یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں ذکر تلاوت اور درود شریف پڑھیں، لبیک کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں۔ آگے کنکریاں، بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی چنیں۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کر سنت پڑھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور وقوف کریں۔ مینا واپسی، جب سورج نکلنے والا ہو تو مینا روانہ ہو جائیں۔ آگے 10 ذی الحج، حج کا تیسرا دن شروع ہوتا ہے، جمرہ عقبہ کی رماں۔ مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ پر 7 کنکریاں الگ الگ ماریں۔ تلبیہ بند،
جمرۃ العقبہ کو کنکری مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دیں اور رمی کے بعد دعا کریں، اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں، یعنی وہاں پہ کھڑے ہو کر جب ہم نے کنکریاں ان کو مارنی ہیں تو اس کے بعد ہم نے دعا نہیں کرنی، اسی وقت وہاں سے ہی واپس اپنے قیام گاہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ دن میں رات میں جب چاہے قربانی کریں۔ 11 ذی الحج کو قربانی اکثر آسان ہوتی ہے، اور قربانی خود کریں یا کسی معتمد شخص کے ذریعے سے کروائیں۔ حلق یا قصر: قربانی سے فارغ ہو کر مرد پورا سر منڈوائے اور خواتین انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ پوری چوٹی کے اتنے بال کاٹ دیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹنے کا پکا یقین ہو جائے۔ طواف زیارت: اب طواف زیارت کریں۔ اس کا وقت بھی 10 سے 12 ذی الحج کے آفتاب غروب ہونے تک ہے۔ دن رات میں جب چاہے کریں۔ عموماً 11 ذی الحج کو آسانی رہتی ہے۔ طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے بہنوں جو عمرے کے طواف کا ہے، اور طواف بوضو ضروری ہے۔ حج کی سعی: اس کے بعد سعی کریں۔ سعی کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کی سعی کا ہے، اور سعی بوضو کرنا سنت ہے۔ منا واپسی: سعی سے فارغ ہو کر منا واپس آ جائیں اور رات منا ہی میں بسر کریں۔ آگے بہنوں 11 ذی الحج، حج کا چوتھا دن شروع ہوتا ہے، جمرات کی رماح۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ جمرات الاولیٰ یعنی پہلی جمرہ پر 7 کنکریاں مار کر ذرا سا آگے بڑھ کر قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کر کے جو دل چاہے دعا کریں۔ کوئی خاص دعا یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر 7 کنکریاں ماریں اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے خوب دعا کریں۔ یہاں بھی کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماریں، یہ سب سے آخر میں، اور رمی کے بعد بغیر دعا کیے اپنی جگہ سے واپس آ جائیں۔ ذکر و عبادت: قیام گاہ میں آ کر تلاوت، ذکر اللہ کا، توبہ استغفار اور دعا میں مشغول رہیں اور گناہوں سے دور رہیں۔ آگے 12 ذی الحج، حج کا 5واں دن، جمرات کی رماح۔ تینوں جمرات کو زوال کے بعد 7 کنکریاں ماریں۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے رمی کرنا اکثر آسان ہوتا ہے، اور جان کے خطرے کے لحاظ سے رات میں رماح کرنا مکروہ بھی نہیں ہے۔ جمرہ اولیٰ پر 7 کنکریاں ماریں اور ذرا سا آگے بڑھ کر قبلہ روح کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر حمد و ثنا کریں اور خوب دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر 7 کنکریاں ماریں اور قبلہ روح کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھ کر خوب دعا کریں۔ یہاں بھی کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے بہنوں۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد بغیر دعا کیے اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ اختیار: آج رماح کے بعد اختیار ہے، منا میں مزید قیام کریں یا مکہ مکرمہ آ جائیں۔ الوداع طواف: حج کے بعد جب مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا ارادہ ہو تو الوداع طواف واجب ہے۔ اس طواف کا طریقہ بھی عام نفل طواف کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔